إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد روى الإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقض من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقض من الفريضة ثم يكون سائر أعماله على هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے کچھ احادیث مبارکہ کو سنا جو بتلاتی ہیں، سمجھاتی ہیں اور انسان کو شفا کا، پاکیزگی کا، طہارت کا، ستھرائی کا، بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ، طریقہ اور وسیلہ بتلاتی ہے کہ جب وضو ہو، وضو جب کیا ہو، پانی ڈالو، کس لیے ڈالو؟ وضو کے لیے ڈالو. ویسے تو ساری دنیا غسل کرتی ہے، ساری دنیا پانی استعمال کرتی ہے، لیکن جب پانی استعمال ہو وضو کے لیے، رب کی رضا کے لیے، پاکیزگی اور طہارت کے لیے، اور اس کے گھروں میں آ کے سجدہ کے لیے، تو وہ پانی کا جسم پر ڈالنا اللہ رب العالمین شفا بنا دیتا ہے. ویسے بھی غسل کرتے ہیں نا، ویسے کرتے رہو، ٹھیک ہے صفائی ہوگی، لیکن
ویسے غسل، ویسے پانی کا استعمال، وہ نتیجہ نہیں دے گا جب دل میں ہو کہ لا الہ الا اللہ، اور ساتھ یہ ہو اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ آؤں تیرے گھر میں، تیرے سامنے جھک جاؤں۔ تو ہم نے سنا کہ پھر اللہ رب العالمین کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اب آگے آئیے کچھ، یہ وضو جس کام کے لیے کیا جائے، جس نماز کے لیے کیا جائے، وہ کام کتنا اہم ہے، جس کام کی تیاری پر اتنا اجر و ثواب ملے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جس تیاری پر، جس کام کے اہتمام پر، جس کام کے جانے سے پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے پر اتنا اجر و ثواب ہے، تو جو کام اصل میں ہے اس کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہوگی۔ اور وہ کیا ہے؟ بولو اللہ کے بندو، وہ کام کیا ہے؟ پچھلے بھی بولے کیا ہے؟ اگر کسی کو نہیں پتا تو آج اپنے بھائیوں سے سیکھ جائے، وضو کس لیے کیا جاتا ہے؟ آؤ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے متعلق کیا بتلاتے، کیا سمجھاتے ہیں، اور باوجود مسلمان ہونے کے اور دعوی عشق محبت کے ابھی تک ہمیں بات سمجھ نہیں آتی ہے، پتہ نہیں کب آئے گی۔ امام ابو داود، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ، وہ تینوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو اس کے جو اعمال ہیں ان میں سب سے پہلے جس عمل کے متعلق پوچھا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بولیے، پیچھے والے بھی جواب دیں، کیا ہوگا؟ تو ہم اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ پہلی بات ہی کیا ہوگی؟ لاؤ، آؤ نامہ اعمال لاؤ، بتاؤ۔ اور اللہ رب العالمین تو پہلے ہی سب کچھ جانتے ہیں، لیکن کس لیے؟ تاکہ دنیا والوں کو بھی پتہ چلے، تاکہ حجت قائم ہو جائے، تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر ہو، کوئی بہانہ ہو تو وہ بھی سامنے ظاہر کر دے۔ ہر اہم کام کے لیے ہم ہر وقت تیار اور تندرست، لیکن جب نماز کا وقت آئے، یار آج طبیعت ہی ٹھیک نہیں، اٹھنا مشکل ہے، سردی بڑی ہے، کام بہت ہیں، نیند بڑی ہے، فرمایا سب سے پہلے جس عمل کے متعلق پوچھا جائے گا وہ عمل کون سا ہے؟ نماز۔ اور فرمایا اگر یہ عمل ٹھیک ہوا فقد افلح وانجح، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ اور اگر فرمایا یہ عمل اس میں خرابی نکل آئی فقد خاب وخسر، تو اس نے خسارہ اٹھایا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ اب آگے باقی کیا باقی رہ گیا؟ کیا کریں گے ہم؟ کیا بنے گا؟ فقد خاب وخسر۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین، مولا کریم اپنے بندوں پر کتنے رؤوف بالعباد ہیں۔ کتنے مہربان ہیں۔ وہ دن ہوگا کہ قدموں کے چلنے کے علاوہ، قدموں کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور آواز سنائی نہیں دے گی۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ فرمایا اس دن گردنیں ساری جھکی ہوں گی، کوئی گردن اٹھی نہیں ہوگی، سب گردنیں جھکی ہوں گی۔ کس کے لیے؟ للحی القیوم،
جو ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کے سامنے جس نے پہلے بھی سنبھالا، اب بھی سنبھالتا ہے اور ہمیشہ اکیلا ہی سنبھالتا رہے گا، اس کے سامنے گردنیں سب جھک جائیں گی۔ لیکن ان تمام حالات، اس حشر سامانی کے باوجود، وہ مولا کریم کی رحمت دیکھو، ارشاد فرمایا اگر نمازوں میں خرابی نکلی، نقص نکلا، تھوڑی ہو گئی، نمازیں جو فرض اور واجب ہے تھوڑی ہو گئیں، تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے فرشتوں دیکھو میرے بندے کی فرض نمازیں تھوڑی ہو گئی ہیں، اس نے کو نوافل کو سنتیں میرے لیے ادا کی ہیں کہ نہیں کی ہیں، جاؤ انہیں دیکھو، اور اگر کچھ ملا تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے لاؤ تاکہ اس سے میں اس کی فرض نمازوں میں جو کمی ہے اس کو پورا فرما دوں۔ تو جس نے، وہ تو یہ ان کے لیے ہے جو اہتمام سے پڑھتے ہیں، لیکن انسان ہے غلطی پھر بھی ہو جاتی ہے، اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کوئی نہیں یار 2 پڑھ لی 3 پڑھ لی، یہ حدیث تو سن لی ہے، کبھی کبھار 2-4 نوافل پڑھ لیے وہ ہمارے پورے پڑھ جائیں گے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ جو اہتمام سے پڑھتے ہیں، لیکن انسان ہے کبھی نقص کبھی خرابی ہوتا ہے، اور نوافل بھی وہی پڑھتے ہیں جو فرضوں کی حفاظت کرے، جو فرضوں کی حفاظت نہیں کرتا اسے نوافل کی توفیق بولو، دیکھا کوئی ایسا فرضوں کو چھوڑ دے اور نوافل پہ لگا رہے؟ اس لیے حدیث یہ بتلاتی ہے کہ جہاں فرض نماز ادا کریں وہاں نوافل کی اور سنتوں کا ان کا اہتمام بہت زیادہ کریں۔ کیوں؟ ہم جو فرض نمازیں ادا کرتے ہیں معلوم نہیں اس میں کتنی غلطیاں ہیں، کتنی خرابیاں ہیں، کتنے نقص ہیں اور کتنی خلاف ورزیاں ہیں۔ نوافل سنتیں کثرت سے ادا کرے تاکہ قیامت کے دن جو فرض نمازوں میں کثر ہے، خرابی ہے، اللہ رب العالمین اسے نوافل سے دور فرما دے۔ تو فرمایا ثم یکون سائر عمله علی ھذا، اور پھر اس کے بعد سارے اعمال ان کا اسی طرح حساب لیا جائے گا۔ سوچو، میں اور آپ سوچیں، ادھر آنکھ بند ہوئی، 1 دن 1.5 دن 2 دن کے بعد یا اسی دن قبر میں ڈال دیں گے تو حساب وہیں شروع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا کریں گے؟ رات کی نیند ہمیں بڑی پیاری ہے، دوپہر کو جب تھک ہار کر ٹوٹ کر سوئے ہوں وہ نیند بڑی پیاری ہے، عصر جاتی ہے جاتی رہے، فجر جاتی ہے جاتی رہے، اس وقت کبھی قبر کی اندھیری رات کو یاد کرے کہ وہاں جب لیٹے ہوں گے تو اس وقت کہیں گے کاش 1 دن فجر نہیں، ساری عمر فجر نہیں، ہر وقت فجر کی نماز پڑھتے رہتے، تاکہ اب جس جگہ آئے ہیں وہ نماز ہمارے لیے نور بن جاتی۔ اور آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب کرام کو دیکھو، وہ جو صحابہ بنے وہ ایسے نہیں بن گئے۔ نماز، مسجد، اللہ کے گھر کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق کیسا تھا؟ امام مسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، قال كان رجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال صلى الله عليه وسلم
قد جمع اللہ لک قد جمع اللہ لک ذلک کلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں کی زندگیاں کیسے تھیں اور ہماری کیسے؟ ان لوگوں کی سوچ کیا تھی اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ان لوگوں کے مستقبل کے پلان کیا تھے اور ہمارے مستقبل کے منصوبے کیا ہے؟ ہماری سوچ، ہمارے منصوبے، ہمارے کام، معاذ اللہ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے نماز، مسجد اس کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ تھے ان کی زندگیاں اللہ کے اس گھر کے گرد گھومتی تھی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم انصاریوں میں سے ایک انصاری تھا، صحابی تھے، اور فرماتے ہیں کہ اس کا گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا۔ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کسی اور کا گھر اتنا دور ہو جتنا اس شخص کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا۔ تو وہ کیا کرتا تھا؟ ابی بن کعب کہتے ہیں، فرماتے ہیں وہ کوئی نماز بھی مسجد نبوی میں آئے بغیر ادا نہ کرتا تھا۔ اس کی کوئی مسجد، اس کی کوئی نماز ایسی نہ تھی جو مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی امامت میں ادا نہ ہو۔ وہ کسی نماز کی ادائیگی میں پیچھے نہیں رہتا تھا۔ اور آج لوگ سوال کیا کرتے ہیں؟ تو جی مسجد بڑی دور ہے تو نماز گھر پڑھ لیا کرے، پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ اب بندہ پوچھے، اللہ کے بندے جب اپنی نوکری پہ جاتے ہو تو نوکری گھر کے ساتھ ہی ہے، ساتھ والی گلی میں ہے، ساتھ والے محلے میں ہے، ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، وہاں آ کے نہیں مسئلہ پوچھتے وہ جی یہ نوکری چھوڑے یا کرے۔ کاروبار تجارت کے لیے پورا بر اعظم وہ پار کر کے دوسرے بر اعظم جاتے ہیں، وہاں نہیں پوچھتے جی تجارت کے لیے دور جانا پڑتا ہے چھوڑ دیں یا کیا کریں، لیکن نماز کا وہ جی دور بڑی ہے، جائیں کہ گھر پڑھ لیں یا چھوڑ دیں اللہ معاف کر دے گا۔ ہے کہ نہیں ایسی بات؟ جب گھر بناؤ تو پہلے یہ دیکھو کہ اللہ کا گھر قریب ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کبھی کسی نے سوچا ہے گھر بناتے ہوئے کہ گھر بنائیں کہاں بنائیں؟ اللہ کے گھر کے قریب بنائیں تاکہ جو اصل کام جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اسے کرنے میں کوئی رکاوٹ شیطان نہ ڈال سکے۔ فرمایا اس کی کوئی نماز ایسی نہ تھی جو وہ مسجد نبوی میں ادا نہ کرتا ہو، کسی نماز میں غائب ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ اسے کہا گیا کہ اللہ کے بندے، اور آتا بھی پیدل چل کے تھا، اپنے قدموں پہ چل کے۔ کہنے والوں نے کہا کاش کہ تم ایک گدھا سواری خرید لو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کبھی اندھیرا ہے، کبھی دوپہر کی چلچلاتی دھوپ اور گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی طوفان ہے، کبھی بارش ہے، تو سواری پہ آرام سے بیٹھ کے آ جایا کرو۔ اور پہلے اس طرح کے راستے تو نہ تھے اور روشنیاں تو نہ تھیں، یہ بنے بنائے راستے، خوبصورت شاہراہیں یہ تو نہ تھے، جنگل تھے، بیابان تھے، درندے تھے، حشرات الارض تھے۔ تو لے لو سواری، تمہیں آسانی ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا سنو، اگر کوئی مجھے مسجد نبوی کے قریب گھر بھی دے دے تو میں وہ گھر بھی لینے پر کبھی تیار نہیں ہوں گا۔ تم لوگ کہتے ہو سواری لے لو، اگر مجھے گھر مسجد نبوی کے پڑوس میں ملے تو میں وہ بھی لینا پسند نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اسے اللہ کے رسول سے پیار نہ تھا، اسے مسجد نبوی سے محبت نہ تھی، وہ نہ چاہتا تھا آپ کا ساتھ رہے،
اور پھر کہنے لگا میں اس لیے ایسا چاہتا ہوں تاکہ میرا آنا بھی اللہ کے ہاں لکھا جائے، میرا جانا بھی اللہ کے ہاں لکھا جائے، میرا ایک ایک قدم جو اٹھے اس کا اجر و ثواب میرا رب مجھے عطا کرے، جب آؤں بھی اور جب جاؤں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات بتلائی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تجھے بشارت ہو، میرے رب نے تیرے لیے یہ سارا کچھ لکھ دیا، سارا کچھ جمع کر دیا ہے۔ تیرا آنا اس کی بھی قیمت پڑ گئی، تیرا جانا اس کی بھی قیمت پڑ گئی ہے۔ تیرا آنا وہ بھی قبول ہے اور تیرا جانا وہ بھی قبول ہے۔ تو اب جب ان لوگوں کو سوال ہوگا نماز کا تو پھر دنیا والے دیکھیں گے کہ ان کا رب ان پر کیسے راضی ہو جائے گا، اور جب ہم سے سوال ہوگا تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ امام بخاری اور امام مسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں خلت البقاع فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أردنا ذلك فقال بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أننا كنا تحولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانہ مبارک میں مسجد کے ارد گرد کچھ جگہیں خالی ہوئیں، کچھ مقامات خالی ہوئے، تو بنو سلمہ قبیلہ والے جو تھے، بنو سلمہ کنبہ والے جو تھے، انہیں جب پتہ چلا تو انہوں نے ان جگہوں کو خریدنا چاہا تاکہ وہ وہاں آ کر مسجد نبوی کے قریب بس جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے انہیں بلایا اور پوچھا مجھے پتہ چلا ہے تم لوگ مسجد کے قریب جو جگہ خالی ہے وہاں آنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ارادہ ہے، آپ سے قرب، آپ کی مسجد سے قریب ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بنو سلمہ جو تمہارے پہلے گھر ہیں انہی میں رہو، جو تمہارے پہلے گھر ہیں ان کے ساتھ چمٹے رہو، قریب مت آؤ۔ کیوں؟ تکتب آثارکم، جتنے قدم اٹھا کر آؤ گے اتنا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ جتنے قدم اٹھا کر آؤ گے کیا ہوگا؟ تو اب کوئی عقل کی بات ہے جی مسجد بڑی دور ہے ہم گھر میں پڑھ لیا کریں، اور گھر میں پڑھنا بھی کیا ہوتا ہے، جو پڑھتے ہیں وہ ظہر کب پڑھتے ہیں؟ عصر کے قریب جا کے پڑھ لی۔ عصر کب پڑھنی ہے؟ وہ غروب آفتاب کے آگے پیچھے پڑھ لی۔ مغرب کب پڑھنی ہے؟ کوئی وقت ہی باقی نہیں ہے۔ تو فرمایا بنو سلمہ گھروں کو وہی رکھو، کیونکہ میں رحمت للعالمین یہ چاہتا ہوں جب مسجد کے لیے آؤ اور گھر واپس جاؤ تو رب سے اتنا اجر سمیٹو کہ قیامت کے دن وہ اجر تمہارے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ تو بنو سلمہ انہوں نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر، اب ہم اپنی جگہوں کو چھوڑ کر کبھی بھی یہاں آباد نہیں ہوں گے، جو آپ پسند کرتے ہیں ویسا ہی کیا جائے گا۔ لیکن یہاں میں اور آپ یاد رکھیں ہم لوگوں کی ہمتیں، ہم لوگوں کے عزم اور ارادے بڑے کمزور ہیں۔
اس لیے ہم جیسے جب گھر بنائیں کوشش کریں مسجد کے قریب بنائیں۔ ہم کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کر، اور گرمیوں کی دوپہروں میں گھر دور ہوں تو مسجدوں میں دور سے آنے والے، اور اگر خود اللہ رب العالمین توفیق دے دیں تو اگلی جو نسلیں ہیں ان کی گارنٹی کون دے سکتا ہے، وہ آئیں گے مسجد۔ اس لیے ہم جیسے جب لیں گھر بنائیں کوشش کرو اللہ کے گھروں کے قریب اپنے گھر بناؤ، اس لیے کہ ہماری آنے والی نسلیں ان کا تعلق اللہ کے گھروں سے باقی رہے۔ اور اللہ کے گھر، ہائے ہائے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اکثریت نے یہ سمجھا، اور خاص کر جس کے پاس پیسہ کچھ زیادہ آ گیا، دنیا آ گئی، وہ سمجھتے ہیں مسجد یہ تو مولویوں صوفیوں کی جگہ ہیں، ہم نے جا کے کیا کرنا ہے۔ غریب غربا کی جگہ ہیں جنہیں دنیا پوچھتی نہیں، وہ بار بار جا کے سجدے کرتے، ہمارے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ یہ گھر وہ ہے، سن لو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ گھر وہ ہیں، کامیابی یہیں پہ ملتی ہے، کامیابی اور بازاروں میں نہیں ملتی ہے، کامیابی منڈیوں میں نہیں ملتی ہے، کامیابی دفتروں میں نہیں ملتی ہے، کامیابی یونیورسٹیز میں نہیں ملتی ہے، کامیابی یہاں ملتی ہے، اور وہ مالک جو ہے وہ کامیابی کو یہاں اتارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عدالت کہاں تھی؟ مسجد میں تھی۔ آپ کے لشکر کہاں سے نکلتے تھے؟ مسجد نبوی سے نکلتے تھے۔ آپ کی تعلیم کا مقام اور جگہ کون سی تھی؟ مسجد نبوی تھی۔ اور اس مسجد سے ایسی خیر نکلی کہ آج 1400 برس بعد آنے والے ہم اپنے ملک میں بیٹھ کر اس خیر کو کھا رہے، پی رہے اور اس خیر کے ساتھ جی رہے ہیں۔ یہ کہاں سے نکلی ہے؟ آؤ اللہ کے گھروں سے تعلق بناؤ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اذهب البأس رب الناس واشفه واشفنا واشفهم، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔